شہزاد صاحب یہ نوبیل پرائز کی بھی بات جس طرح کھوکھر صاحب کرے، ہمارے ہاں جن کو ملا ان کو ہم نے ویسے ہی اون نہیں کیا پاکستان میں. تو یہ جو صورتحال ہے، ہوپ لیسنس ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، پھر اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح نوید صاحب بات کر رہے تھے کہ رد عمل پاکستان کا تھوڑا اور بہتر ہونا چاہیے تھا. پاکستان کر بھی کیا سکتا تھا جب تمام مسلم ممالک مل کر کچھ نہیں کر سکے اس بارے میں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ری ایکشن بھی پاکستان کا آفیشلی جو ہے اس پہ؟ جی اب صاحب بہت شکریہ. اور واقعی جیسے کہ دوسرے پینلسٹ نے بات کی، دل دہلا دینے والے ویژولز ہیں، خاص طور پہ جب بچے خواتین کی آپ اس طرح کی فوٹیج دیکھتے ہیں، واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے. اور جہاں تک پہلے پاکستان کے رد عمل کی بات کر لیتے ہیں، دیکھیں کوئی میٹر نہیں کرتا پاکستان کا رد عمل. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے آپ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، بٹ اسٹیٹ لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب پاکستان کے خود اس وقت دیتے ہیں مسائل ہیں، $1 ارب کے لیے کبھی ہم IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی سعودی عرب، کبھی چین کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب کشمیر والا معاملہ ہوا تھا، وہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ پیلٹ گن سے جو ہے لوگوں کی آنکھیں تباہ کی جا رہی تھی، جو انسانی حقوق کی پامالی وہاں پر ہو رہی تھی. ہم نے OIC بلانے کا مطالبہ کیا، OIC کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا. فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب تھے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے یہ کہہ دیا کہ اگر سعودی عرب نے OIC کا اجلاس نہیں بلایا تو ہم ان کے بغیر بلا لیں گے. ایسا کوئی انہوں نے جملہ کہا تھا، کنڈیم کرنے کی کوشش کی تھی بڑے سٹل طریقے سے. اور کیا رد عمل آیا؟ سعودی عرب نے پاکستان کو جو پیسے دیے تھے $2 یا $3 بلین اس وقت تھے، وہ انہوں نے واپس مانگنا شروع کر دیا، اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بگڑنا شروع ہو گئے. تو مطلب یہ تو ہماری حیثیت ہے. تو ہماری تو فرینکلی ہم اپنے مسائل اس وقت حل نہیں کر پا رہے، ہم ہر جگہ بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں، تو ہماری تو کوئی اس وقت اوقات ہے نہیں فرینکلی. جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس ایک ہی ایڈوانٹیج ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے، کہ ہم نے تو نہ تعلیم پہ خرچ کیا ہے، نہ ہم نے کوئی ایجاد میں خرچ کیا ہے، اور اس لیے ہم دنیا سے پیچھے ہیں. اور طریقہ یہی ہے کمپیٹ کرنے کا کہ آپ کمپیٹیٹو بنیں. اور کمپیٹیٹو بننا اگر آپ نے تو اس کی شروعات یہ ہوگی کہ آپ نے تعلیم کو جو ہے فروغ دینی ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس سے تو نہیں نظر آ رہا. ایک کمپیٹیٹو ایج ہے عرب ممالک کے پاس کہ ہمارے پاس تیل ہے، گیس ہے، اور کیا وہ عرب ممالک اس حد تک جا سکتے ہیں؟ جو ایران کا ایک ایڈوائس بھی تھی کہ آپ تیل کی فراہمی اسرائیل کو بند کر دیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت عرب ممالک کوئی اتنا آگے جانے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو سعودی عرب نے مذاکرات بھی جو ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ ختم نہیں کیے، ان کو صرف معطل کیا ہے جب تک یہ جنگ جاری ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عرب دنیا میں اس وقت جائے گی. کیا ہو سکتا تھا؟ کل آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی جو برازیل کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا US نے. تو US جب تک ویٹو کرتا رہے گا کچھ نہیں ہوگا. اور US کا رد آپ کو پتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. ابھی 15 سال پرانی بات ہے، عراق پر حملہ کر کے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، بعد میں کہا کہ وہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے. دنیا نے کیا کر لیا؟ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو ہیومن رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن بھی یاد آ جاتی ہے. اس کے علاوہ خون خرابہ کرتے ہیں. ہم حماس کو کہتے تھے دہشت گرد تنظیم ہے، بالکل ہوگی، لیکن جو ریاستی دہشت گردی ہے جو ہمیں جنگ کی صورت میں نظر آتی ہے، جس میں سویلین کیجولٹی ہوتی ہے، اس کو دنیا نظر انداز کر رہی ہے.